حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد. نجاح میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام حسین کی مجلس صرف تعزیتی اجتماع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عظیم پلیٹ فارم ہے جہاں نسلوں کی تربیت ہوتی ہے، جہاں شعور بیدار کیے جاتے ہیں. اس پلیٹ فارم میں دو اہم رکن ہیں. اس مجلس میں دو اہم رکن ہیں. پہلے رکن کا نام ذاکر ہے، دوسرے رکن کا نام سامع ہے، اور دونوں رکنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کریں. اگر پوری طرح سے یہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہوں گی تو یہ مجلس اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گی. دونوں رکنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ نسلوں کی تربیت کی جا سکے، تاکہ ہر دور کے یزید کے خلاف ایک مزاحمت ایجاد کی جا سکے، تاکہ حریت کو زندہ کیا جا سکے، تاکہ ذلت سے دوری کی جا سکے. اگر ہم ذاکروں کے لیے بات کریں تو ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو بولے وہ مستند بولے، جو بولے وہ ریفرنس کے ساتھ بولیں. اپنے ذہن کی اپج لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ مستند اور معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ مواد لوگوں کے سامنے رکھیں، مٹیریل لوگوں کے سامنے رکھیں. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ. جو بولنا ہے وہ ناپ تول کے بولیں. جتنا علم ہو اس بارے میں نہ بولے جس کا علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کان، دل اور آنکھیں یہ سب ذمہ دار ہیں. عزیزو، دوسری ذمہ داری ذاکر کی یہ ہے کہ اپنے بیان میں امت کی اصلاح کا پہلو رکھے. وہ چیزیں بیان کریں جو امت کے فائدے کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں بیان کریں جس کی ضرورت ہے امت کو. وہ چیز، ایسا طبیب کس کام کا جو مرض ناشناس ہو؟ ایسا طبیب کس کام کا جو بیماری ہو ڈائبٹیز کی اور دوا دے بلڈ پریشر کی؟ تو ضرورت یہ ہے کہ وہ بولے جو ضرورت ہے امت کی، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب بولے تو بقول قرآن فرعون کے پاس جائے تب بھی قول لین بولے، ملائم باتیں کریں، نرمی سے باتیں کریں. امام حسین کی مجلس سے لوگوں کو محبت بانٹے، لوگوں کو رافت بانٹے، رحمت بانٹے، شفقت بانٹے. سامعین کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ایسے ذاکر کو منبر دیا جائے جو اہل علم ہے، ایسے ذاکر کو منبر دیا جائے جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہو کہ امت کی اصلاح کیسے کی جائے، جو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتا ہو. با تقویٰ لوگوں کو منبر دیجئے، ایسے لوگوں کو منبر دیجئے جو اہل علم ہے. اور جو پڑھا جائے، آپ کتابوں سے دوستی کیجئے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو پڑھا جا رہا ہے، جو آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ صحیح دیا جا رہا ہے یا غلط دیا جا رہا ہے. اگر آپ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو معارف آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں کہیں وہ معارف ضد توحید، ضد نبوت، ضد امامت، ضد شریعت، ضد مقصد حسین نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب ان راستوں پہ چل چکے ہوں، وہ معارف آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں جو معارف ازداد ہوں، شریعت کی ضد ہوں، ایسے معارف تو آپ تک نہیں پہنچائے جا رہے ہیں. ان معارف کی چھان بین آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مجلس میں آئیں تو با ادب طریقے سے آئیں، باوضو ہو کر آئیں. ایک خاص مرحلہ ہے اس مجلس میں شرکت کرنے کا، وہ یہ کہ جو علم ہم یہاں سے لے کر اٹھیں اسے اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کریں. جب چھان بین کر یہ پتہ چل جائے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ حقیقی اسلام ہے، وہ حقیقی تعلیم ہے، وہ حقیقی اہل بیت کی حدیث ہے، تو اب ہم اس اپنے عمل کو اس کے حساب سے ڈھالیں. اور میں خاص طور سے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب مجلس میں آئیں تو ایک قلم اور کاغذ لے کر آئیں. یہ درسگاہ ہے، یہاں بھاشن سننے نہیں آئے ہیں.
पैगम्बर फरमाते हैं क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, उसको कैद करें, लिखें अपने पास, नोट्स बनाएं, डायरी बनाएं, पॉइंट्स लिखें, ताकि कम से कम आपको ये पता तो हो कि ये जाकिर जो दे कर गया है वो क्या देकर गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजलिस से उठते हैं और उसके बाद हमारे जहन से सब कुछ निकल चुका होता है कि जाकिर क्या पढ़ के गया है। मजलिस में दाद दी, मजलिस में वाह वाह किया, मजलिस मजलिस तक रह गई, हमारे अमल तक जब तक मजलिस नहीं आई तब तक इस मजलिस से कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि इस सफ़र को, इस मजलिस को अपने हदफ तक पहुँचाएँ, अपने मकसद तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के सच्चे नासिरों में से हम भी शुमार हों, आप भी शुमार हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।